خاکسار تحریک متحدہ ہندوستان کی ایک زندہ و جاوید اور طاقتور جماعت رہی ہے۔ طاقتور کیوں نہ ہوتی؟ اس کی لیڈرشپ اس وقت کی ایک ورلڈ کلاس پرسنالٹی ہے۔ حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی تذکرہ کتاب کے مصنف، اور یہ ایسی ہماجخت شخصیت ہیں، پھر ایسی بہترین تحریک کی بنیاد رکھی جو اس وقت ہندوستان میں موجود تمام مسلمانوں کی آواز تھی اور پوری دنیا میں اس کا ایک نام تھا۔ اب آگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ نوکیا کی پوری کہانی کو سمجھیں اول سے آخر۔ نوکیا بھی شروع میں بڑا پاپولیرٹی تھی، لیکن بعد میں اس کے اوپر زوال آتا چلا گیا اور پھر وہ اس کو سنبھال نہیں سکے ٹھیک سے۔ لیڈرشپ کی یہ نا کچھ آگے آ کے مسائل بن جاتے ہیں۔ علامہ مشرقی کا دور بڑا شاندار دور گزرا ہے، لیکن اس کے بعد علامہ مشرقی کے جو قائم کردہ اصول و ضوابط ہیں وہ بہت حد تک اب بھی موجود ہیں، اور ابھی بھی ان لوگوں میں یہ کوالٹیز موجود ہیں کہ یہ لوگ سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ یہ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں جذبہ جہاد ان کا کار فرما ہوتا ہے۔ اس میں وہ فوجیوں والی خاکی وردی پہنی ہوتی ہے، نیم فوجی والی، اور وہ دستوں کے ساتھ مارچ کرتے ہیں، اور کچھ سیولین بھی اب ان میں شامل ہو رہے ہیں۔ کافی ساری انہوں نے چینجنگز کی بھی ہیں، لیکن ابھی کافی ساری چینجنگز کی انہیں ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑا کمال یہ ہے، ان کی یہ پروف کیا ہے کہ وہ سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کہ جب ان میں سے جو خاکسار اس دنیا سے کچھ چلا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی حالیہ دنوں میں ان کے لیڈر، ان کے جو سربراہ ہیں نثار علی خان صاحب، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو باقی کوئی عام سے عام اگر سالار ہے پورے تحریک کا یا کوئی عام آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ لوگ قبر تک بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ قبر پہ اس کو سلامی دی جاتی ہے کہ، اور ساتھ یہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے، خواہ وہ عام سے عام کارکن ہو خاکسار تحریک کا، کہ اس شخص نے پاکستان کے اندر دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے، موومنٹ چلائی ہے، لہٰذا اس کو سلامی بنتی ہے۔ اور سپہ سالار اعظم یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کی اگر کوالٹیز کی بات کی جائے جو المشرقی نے اپنے دور میں ان میں پیدا کی تھی، تو ان میں سے بڑی کمال کی چیزیں ہیں کہ یہ کسی کی جیب پہ وہ نہیں کر رکھتے نظر، کسی اور کی امداد کے اوپر بیرونی فنڈنگ یا لوگوں سے خیراتیں لینا یہ ان کا شیوا نہیں ہے۔ اگر یہ بطور جلسہ بھی کسی جگہ پہ کرتے رہے یا کسی جگہ پہ 10-20 خاکسار مہمان گئے ہیں تو سب نے اپنی اپنی چائے پینے کا تصور ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ آپ لوگ ایک جس جگہ پہ جا کے آپ نے 50 بندوں نے کھانا کھایا ہے، کسی ایک خواہ جلسہ کیا ہے، خواہ کوئی تنظیم کی میٹنگ کی ہے، تو 50 کے 50 نے اپنا اپنا حصہ ادھر دے دینا ہے۔ اس طرح کے ایسے اچھوتے اصول و ضوابط ہیں ان کے پاس جو کہ ان کی سالمیت کو، ان کی کوالٹیز کو بڑھا دیتے ہیں، جو ان کو کسی طرح کا بوجھ نہیں پڑنے دیتے۔ یعنی سادہ اصول ہیں، اور اعتدال کے وہ توازن کے اوپر وہ پورا اترتے ہیں کہ کل کو ان کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ ایک بہت دلچسپ حکایت ہے جو میں تحریک خاکسار کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے اور ان کے فیوچر کے اوپر کیا ان کے اثرات ہوں گے اس کو سمجھانے کے لیے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک ڈیرا تھا، ڈیرے کو یہاں پہ پنجابی زبان میں نا وہ نواز کا نام بگاڑ کے ماجا، اور اس کے ڈیرے کو وہ ماجے دا کھو یہ کہہ کے بلایا جاتا۔ تو ماجے دا کھو، ماجے دے کھو میں سفید داڑھی والے زیادہ بزرگ وہ ہمیں نظر آتے، سارے نماز کے عادی، مطلب نماز جب وہ بیٹھتے گپ شپ لگاتے، کچھ ادھیڑ عمر کے بھی لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے، اچھے اور معزز لوگ تھے علاقے کے، بہترین طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہوئی تھی، ان کے کردار صاف اور پاک، اخلاق بہترین۔ اچھا، اب ان لوگوں نے بیٹھنا ہے، باتیں کرنی ہے، نماز کے ٹائم پہ نماز، اور جو ان کی گفتگو ہے وہ بھی اخلاق کے دائرے کے اندر ہے، لیکن وہاں پہ تھوڑے سے رولز نئی نسل کے لیے ذرا مختلف ہے۔ نئی نسل کو آنے کی اجازت ہے، لیکن انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، شور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نئی نسل کے لیے موبائل چارج کرنے کے لیے وہاں پہ فیسلٹی نہیں ہے، موبائل چارج کرنا الاؤ نہیں ہے، جو نئی نسل کے تقاضے ہیں۔ اور پھر نئی نسل کے لوگوں کو جو اگر وہ کو مشورہ دیں تو اس مشورے کو اس لیول کی اہمیت نہیں دی جاتی، حتیٰ کہ نئی نسل کے لوگ وہاں پہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ جو ماجیدہ کھو ہے وہاں پہ آنے والا جو راستہ ہے وہ دن بدن تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے راستہ بہتر پراپر راستہ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے یہ کھو ڈیرے وغیرہ ویسے ہی اوپن زمینوں میں بنائے جاتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کا راستے نکل آتے ہیں، وہ گفتگو کرنی پڑتی ہے، تو راستے کی ضرورت رہی انہیں
اپنی نئی دنیا کے ساتھ جڑنے کے لیے، لیکن راستہ پہلے کھلا تھا، پھر آہستہ آہستہ دوسرے لوگ زمینیں اپنی کور کرتے گئے اور راستہ ان کا صرف اتنا رہ گیا کرتے کرتے کہ صرف ایک بندہ پیدل آ سکتا ہے، اب موٹر سائیکل گاڑی وغیرہ نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ بس ٹھیک ہے ہو جائے گا، یہ وہ اس طرح کر کے ٹال دیتے۔ اور لڑکوں میں جو نوجوان تھے جو سمجھ رہے تھے، ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ آنے والے دور میں، آنے والے 30 سال 20 سال یا 50 سال بعد جو معاملات ہوں گے ان میں کیسا رہنا ہے، وہ اس کو محسوس تو کر رہے تھے، لیکن احتراماً جب وہ ان کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے تو ان کی بات کو وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے اس لیول پہ، کیونکہ وہ کہتے کہ نہیں بھائی کچھ نہیں، بس ایسے عجیب و غریب جواب دیتے تھے۔ یعنی زمانہ ساز نہیں تھے، وہ آنے والے دور کے معاملات کو، پیچیدگیوں کو سمجھ نہیں پائے۔ تو کچھ تھوڑا سا بڑے احترام کے ساتھ میں اپنے خاکسار دوستوں سے، بھائیوں سے، کہ اس معاملات کے بارے میں یہ اوپینین رکھتا ہوں کہ علامہ مشرقی کے دور میں جو طاقت تھی خاکسار تحریک کے اندر، جو زندگی تھی، جو روح موجود تھی، اس روح کو حمید الدین احمد المشرقی نے، علامہ کے بیٹے نے بھی کافی حد تک اپنے تئیں زندہ رکھنے کی کوشش کری، لیکن وہ روح کہاں گئی؟ میرا ان لوگوں سے سوال ہے، اپنے معزز جو خاکسار دوست ہیں، اگر وہ ناراض نہ ہوں تو جو وہ سوال ہے کہ علامہ مشرقی کے اگر اصول زندہ ہیں تو پھر وہ روح کہاں گئی؟ خاکسار تحریک میں وہ روح آنی چاہیے۔ اور پاکستان کے عوام کے لیے میں یہ رکھتا ہوں کہ اگر خاکسار تحریک ایک ایسا شعر ہے، اگر وہ تحریک اپنے پورے اصول و ضوابط کے ساتھ، دیکھیں اجتہاد کا قانون ہے، یعنی کچھ چیزیں، کچھ قوانین ایسے ہیں جن میں ترمیم کرنی پڑتی ہے، جیسے وہ میں نے اگزامپل دی ماجدہ کھو وہاں کے بزرگوں کی طرح، کہ اگر وہ لوگ کچھ روایات کے اوپر پکے ہو جائیں گے نا اور نئے راستے نہیں بنائیں گے، بہتر راستے نہیں بنائیں گے، نئی نسل کے لیے وہ راستے پیدا نہیں کریں گے، نئی نسل کے لیے سہولتیں پیدا نہیں کریں گے، اور کئی ایک نئی مثبت چینجز زمانے کے ساتھ کرنی پڑتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، کچھ اصول ہوتے ہیں جن کے اوپر اٹل رہنا ہوتا ہے، اور کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے وقت اور حالات کے ساتھ۔ اب یہ جو اصول، کن اصولوں کے اوپر کمپرومائز کرنا ہے اور کن کے اوپر اٹل رہنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی قابلیت ہے۔ تو اب سوالیہ نشان ہے لیڈرشپ کے اوپر، لیڈرشپ ڈائریکشن دے۔ پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت خاکسار تحریک کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت اس طرح کے صاف دل کے، بے لوث خاکسار تحریک کا ایک ایک جوان بالکل بے لوث ہے، کسی قسم کا کوئی لالچ۔ اس سے پہلے بڑے بڑے پاکستان کے معتبر اداروں نے ان کو خریدنے تک کی کوشش کی ہے، ان کو مختلف طریقے کے ساتھ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ نہیں بکے، نہ ہی یہ اپنے راستے سے ڈی ٹریک ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ اچیومنٹ، وہ زندگی کہاں گئی جو علامہ مشرقی کا وہ خاص ترائے امتیاز تھی، ان کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت رہی ہے۔ پھر متحدہ ہندوستان میں اتنے وسیع رقبے کے اوپر یہ اپنا اس نے لوہا منوایا تھا۔ اب میری تو نظر میں ان کی لیڈرشپ اور لیڈرشپ کے کچھ ایسے معاملات ہیں، اس کے اوپر میں دوبارہ ایک ویڈیو بناؤں گا، کچھ سجیشنز ہیں جن کے ساتھ یہ تحریک خاکسار پاکستان ایک مرتبہ پھر سے کچھ جدوجہد کرنے کے بعد، کچھ اصول و ضوابط اپنے میں بہتری پیدا کرنے کے بعد پاکستان کے عوام کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یقین کریں پاکستان کے لوگوں کو اس وقت ان گیدڑ نمانا یہ بھیڑیے ایسے ہیں جو اندر سے گیدڑ ہیں، لیکن ظاہری طور پہ یہ گیدڑ ہیں، لیکن اندر سے یہ بھیڑیوں کی طرح خطرناک ہیں۔ یہ عجیب و غریب شکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ جب یورپ کے سامنے بات کرتے ہیں جا کے تو ان کے سامنے یہ گیدڑ بن جاتے ہیں، لیکن جب اندر کے لوگوں کے ہمارے ساتھ یہ معاملات درپیش آتے ہیں تو یہی لوگ جو ہمارے اوپر حکمران طبقہ ہے، اور یہ جو سارے لوگ ہیں نا بار بار باریاں لے کے آنے والے، یہ ہمارے لیے ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، ہمیں بمبوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ لوگ، ان سے جان چھڑانی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خاکسار تحریک جیسے بہترین لوگ پاکستان کی کمان اپنے ہاتھوں میں لیں۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خاکسار تحریک کے اندر کس قسم کی چینجز ہوگی۔ اس وقت خاکسار تحریک کا پاکستان کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا کہ وہ پاکستان کی اقتدار کی باغ کو اپنے ہاتھوں میں لیں، لیکن ضروری وہی چیز ہے کہ پہلے اپنے اندر انہیں بہترین کمال کی چینجنگز کرنی پڑیں گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر بات کریں گے کہ کس قسم کی بہتر چینجز کا ہم ان کے سامنے اوپینین رکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔